تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو آپ بطور خاص کیا نیتیں کرتے تھے؟ اس وقت اپنے نیتوں کا ماحول کم تھا، سن 80 میں حاضر ہوا تھا میں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک احترام تو دل میں تھا ہی تھا، انڈرسٹوڈ، اور میں تو تقریباً روز ہی حاضر ہوتا تھا، عصر کے بعد بھی حاضر ہوتا تھا، اور رات کو تو محفل جمتی تھی تو وہاں محفل میں بھی شرکت ہوتی تھی۔ نیتوں کی طرف توجہ ان دنوں ایسی خاص تھی نہیں۔ محفل کے علاوہ گفتگو کا موقع بھی آتا تھا کہ جس میں 1 to 1 گفتگو ہو یا مجلس کے ساتھ گفتگو کی یہ جائے؟ جو خطبہ مدینہ گفتگو کم کرتے تھے، نہایت کم گو تھے، تو جب کوئی کم گو آدمی اور پھر اس کا ایک بہت بڑا امپریشن ہو، بہت بڑی شخصیت کا مالک ہو، تو ویسے بولنے کی بندے کو ہمت نہیں ہوتی۔ تو شوال المکرم میں گیا تھا میں، اور وہاں میں رکا ہوا تھا، اب وہ حج کا ارادہ تھا میرا، تو مجھے وہ پتا چلا تھا، مطلب کہ وہ اس طرح حج کرنے کے لیے کوئی حج تنازل ادا کرنا تو وہ ٹیکس قانونی طور پر، تو پھر وہ اجازت مل جاتی ہے کہ جو معتمر ہے وہ حج کر سکتا ہے۔ تو میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ حضور میں قانونی حج کروں یا غیر قانونی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قانونی حج کرو۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے فرما دیا تو اب ظاہر ہے کہ کچھ بولنا تو تھا ہی نہیں آگے۔ میں نے تو پاسپورٹ کسی ایجنٹ کو دے دیا، اس کو رقم بھی پیمنٹ کر دی، وہ 400 ریال شاید ان دنوں ایسا کچھ تھا، تو وہ جمع کرا دی میں نے۔ اب وہ پاسپورٹ جدہ شریف چلا گیا، میں خالی ہاتھ ہو گیا، اب اس کو لگ گئی دیر، تو مجھے میرے دوست وہ کہتے تھے کہ تم کو نہیں بھیجنا تھا یار پاسپورٹ، ادھر کون پوچھتا ہے، ہم لوگ سب غیر قانونی کرتے ہی ہیں۔ ان دنوں شاید سختی کم ہوگی، ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار پیر صاحب نے فرما دیا، اب میں کیسے مطلب اس سے ہٹوں، تو اس لیے میں نے تو بھیج دیا پاسپورٹ۔ لیکن اب تشویش تو تھی کہ پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس، کبھی بھی ہاتھ ڈال دیا اگر پولیس نے تو کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ میں نے پاسپورٹ آگے بھیجا ہے، تو پرچہ بھی مجھے نہیں دیا تھا اس نے، ایجنٹ نے۔ تو مجھے پھر مدینہ پاک میں حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سیدی قطب مدینہ کے بھی مرید ہیں اور خلیفہ بھی، تو یہ مجھے مل گئے مدینہ شریف میں۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ میرا پاسپورٹ تو یوں ترکیب ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے مدینہ شریف میں کسی بزرگ نے یہ ورد دیا تھا، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ۔ اس میں ادرکنی یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ مدینہ گلیوں میں مجھے اجازت ملی تھی ہر حاجت کے لیے، تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم یہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ بس کچھ پڑھا اور الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا، اور یوں دل بھی مطمئن ہوا کہ پیر صاحب کی بات بھی میں نے مانی، اور الحمدللہ میں نے قانونی حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔
اگرچہ قانون تو وہ دنیا بھی ہے، لیکن اس میں بھی رسک ہے نا کہ پکڑے گئے تو ذلت پر بندہ پیش تو کرے گا نا اپنے آپ کو، تو قانونی کرنا بھی چاہیے، ورنہ ذلت ہوتی یا خروج لگاتے تو بڑی بے عزتی ہوتی، وہ حد سے محرومی الگ، یا بند کر دیتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سیدی خطب مدینہ سے لوگ سوالات کرتے بھی نہیں تھے، بس وہ میں نے کہا نا وہ بولتے ہی کم تھے، زیادہ ہی یعنی میں نے ان کو کم گو پایا، جیسے نا ہاں بھائی کیا حال ہے، ارے بھائی کہاں سے، ارے بھائی بڑی عرصے کے بعد عید کا چاند ہو، اس طرح جو انہیں کوئی سی گفتگو میں نے کبھی سنی ہی نہیں حضرت سے۔ ہاں ہاں بھائی مرحبا، تشریف رکھیے، نعت پڑھتے ہو سناؤ، اس طرح کی گفتگو تھی۔ بس تلاوت سناتے تھے حضرت کو، نعت سناتے تھے، حاضرین جو تھے دعا کبھی کرواتے نہیں تھے، کوئی اکا دکا ہی کروائی ہوگی، ورنہ کسی اور سے کرواتے تھے محفل کے اختتام پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ یہیں دیکھا میں نے، منفرد انداز ہے یہ، آپ دعا کریں، آپ دعا کروانے اس طرح۔ اور اس میں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی حجت کرتا کہ حضرت ہم تو آپ کی دعا لینے حاضر ہوئے، نہیں حضرت آپ نہیں، آپ نہیں، آپ، یہ کبھی دیکھا نہیں میں، جس کو فرمایا اس نے دعا کرنی ہوتی ہے۔ ایک بار وہ مالی کے ایک عالم آئے تھے جنہوں نے حضرت کا جنازہ پڑھایا تھا خطبہ مدینہ میں، وہی آئے تھے، تو ان کو سیدی خطبہ مدینہ 2 کولڈ ڈرنک پلاتے تھے۔ یہ آئے تو میں بھی حاضر تھا، شام کا وقت تھا، تو اس وقت گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، وہ اکا دکا ہم لوگ 2-4 جنے ہوتے تھے، تو مجھے کہا کہ بوتل لے آؤ، میں کچھ کولڈ ڈرنک لے آئے، پھر بولا پیسے لے لو، نہیں حضرت لے لو، شرافت سے لے لیا۔ ایسی جگہ پہ باپا تردد سا رہتا ہے نا کہ مانے نہ مانے، جیسے آپ نے دعا کا فرمایا ہے، تو اب جیسے آپ بھی فرمائیں گے نا تو یہ شاید سارے یہی کہیں گے نہیں 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 آپ دعا کیجیے گا، ہم میں تو نے دعا کے لفٹ لیے اتنی دے حاضر ہوئے رکھی ہیں۔ ہے نا، وہاں لفٹ ملتی نہیں تھی، تو وہ ماحول کے اعتبار سے کہ اگر وہ اتنا خاموش آدمی ہوگا نا تو بندے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، اور اب میں جیسے بولتا ہوں، میں تو گھنٹوں بولتا ہوں، تو پھر وہ، اور یہ بولنا بھی مفید ہے، اب بغیر بولے بھی ہر شخص میں اتنی روحانیت نہیں کہ وہ خاموشی کی نیکی کی دعوت بھی دے پائے، بولنا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے، نہ بولتے جب بھی وہ نیکی کی دعوت دے سکتے تھے، لیکن بولنا منع تو ہے نہیں۔ سید قطب مدینہ کا اپنا ایک کوالٹی تھی، اتنا بولتے نہیں تھے، اور لباس میں کبھی سفید کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا سفید لباس، اور سادگی تو مثالی سادگی، کوئی تراش خراش ٹپ ٹاپ کچھ بھی نہیں، سفید لباس۔ امام شریف البتہ کبھی کبھار زیب سر فرماتے تھے، ورنہ ٹوپی شریف سر مبارک پر ہوتی تھی۔ بابا یہ جو آپ نے سکوت کا فرمایا، کسی جگہ اس طرح کا پڑھا ہے میں نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں جا کے ذکر و تسبیح بھی نہ پڑھیں، یہ حقیقتاً ایسا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں یہ اس طرح کا پڑھا تو ہے میں نے، اب اس کی حکمت اللہ بہتر جانے، بہرحال وہ کہ زیارت کرے اپنے پیر صاحب کی، اب وہ پیر بھی ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ جس کی زیارت سے مسائل حل ہوں، تو اب ہر پیر ٹھیک ہے، جامع شرائط ہونا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جامع شرائط کے بعد بھی کچھ جیسے کہ اضافی خوبیاں تو ہیں، اضافی خوبیاں کیا ہیں؟ جتنا شہد زیادہ جائے گا تو مٹھاس بڑھے گا، جتنا تقویٰ پرہیزگاری، پھر یعنی کہ بعض مشائخ صاحب کرامت بھی ہوئے، اس کرامت شرط بھی نہیں ہے، جب ولایت ہی کے لیے شرط نہیں ہے تو پیری مریدی کے لیے شرط کہاں سے آئے گی؟ بلکہ پیری مریدی میں ولایت میں شرط نہیں ہے، پیر صاحب ولی ہو تبھی پیر بنتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب جتنے اس کے درجات بلند ہیں، جیسے آپ غوث پاک ہیں تو سارے ولیوں کے سردار ہیں، ان کے درجے کو تو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، تو عام پیر کیسے پوچھے گا؟ غوث پاک کی بارگاہ میں خاموشی بہت ساری منزلیں طے کرا دے گی۔ یہ جو روحانیت کا لفظ ہے، یہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں صاحب روحانیت، اس سے یعنی کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی تصرف کی طاقت ہو یا کیا ہو اس کے اندر؟
اور اسی طرح جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو بعض لوگوں سے سنا ہے کہ بڑی روحانیت محسوس کی نا، بڑی روحانیت ملی. حقیقتاً روحانیت کیا ہوتی؟ کیا ذہن قلبی سکون، ذہنی اطمینان، یا اس سے ہٹ کر کچھ اور چیز؟ اب روحانیت کے تعلق سے تو میں خود ایک عرصے سے مطلب یعنی کہ چاہتا ہوں کہ مجھے روحانیت کا معنی پتہ چلے. اب آپ سے آج سنیں گے کہ کتابوں میں تو ادھر نظر کوئی خاص آیا نہیں. لفظ روحانیت ملتا ہے لیکن حقیقت میں روحانیت کیا ہے؟ اب عوام الناس کو تو روحانیت کی شناخت ہوتی نہیں. اب کوئی بالکل یعنی کہ بے عمل ہوگا لیکن چمڑی گوری ہوگی، اس کی آواز اچھی ہوگی، مسکرا کر بات کرے گا، وہ روحانیت اس کو محسوس ہوگی، ایسا بڑی روحانیت ہے. اس طرح کوئی مزار شریف بنا ہوا ہے، عالی شان بنا ہوا ہے، گجرے پھول ڈالے ہوئے، خوشبوئیں بہک رہی، وہ روحانیت بولیں گے لوگ اس کو. حالانکہ جو سادہ قبر ہو اور کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے اس سے بڑے درجے کا ولی وہ آرام فرماؤ. دبا شریف یہ عمان میں، تو دبا شریف اس میں عرب امارات سے، یہ عرب امارات کا ویزا ہو نا، بھلے وزٹ ویزا ہو تب بھی وہ وہاں کوئی روکتا نہیں ہے. دبا شریف ہے عمان کا حصہ، لیکن یہ کہ کوئی ان کے پیکٹ ہوگا ان کا، تو اس میں یہ چاہے کوئی سا بھی ویزا ہو وہ جا سکتا ہے. وہاں تو ہم گئے ہیں، تو وہاں ایک قبرستان ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ سب صحابہ کرام یہاں آرام فرمائے. پرانا قبرستان ہے، قبروں کے بھی باقاعدہ کوئی بنی ہوئی نہیں ہے، بس یہ بتاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہیں کہ ابھار ہے. یہ قبرستان صحابہ کرام کا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ تو اگر واقعی یہ خبر درست ہے تو یہاں جو قبریں ہیں ان میں تو بڑے سے بڑا ولی بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. انڈرسٹوڈ ہے. لیکن وہاں روحانیت کا پتہ کیسے چلے؟ ظاہری طور پر کچھ ہے نہیں. یہ مزار شریف بنایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، چراغ روشن کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ لوگ اس کی طرف اٹریک ہوں اور حاضر ہوں، فیضان اولیاء سے مالا مال ہو. اچھا، اب ہر مزار میں ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بڑی احتیاط فرمائی نا، السلام علیکہ یا سیدی، یہ سلام ارشاد فرمایا. تو اب اگر ولی ہے تو بھی یا سیدی چل جائے گا، تو مومن صالح نیک بندہ ہے تب بھی یا سیدی چل جائے گا. عام مسلمان کو بھی یا سیدی کا کہ میرے سردار، ظاہر کہ اس پر بھی کوئی گرفت تو ہے نہیں. اب روحانیت تو اس طرح کی ہوتا ہے، ظاہری ماحول پر روحانیت. ایک جگہ بہت پہلے میں نے اشتہار پڑھا، وہ ایک شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن ببش کو گلاب ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی. شعر ہے نہیں. اچھا، یہ اس شعر پر ایک میں نے اشتہار پڑھا کہ فلاں جگہ محفل ہوتی ہے اور اس میں گلاب سے کلی کروائی جاتی ہے. یہ بڑا پتہ نہیں وہ کیسی محفل ہوگی یار. تو ہم تو 2-3 دوست پہنچ گئے ڈھونڈتے ہوئے، بہت دور تھا، بس میں بیٹھ کے چلے گئے. تو وہ سفید چاندنی بچھی ہوئی اور یوں ماحول تھوڑا یوں روحانیت، جس کو عوامی روحانیت کہہ سکتے ہیں، تھے تقریباً سب شیوڈا. اور گلاب کا جو بوتل آتی ہے نا بازار میں، اس سے کلی کروا کے پھر بٹھاتے تھے محفل میں. حالانکہ مبالغہ کیا ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ منہ سرکار کا نام لینے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا. اب اس سے مراد انہوں نے بیچاروں نے موجودہ جو بازار میں گلاب کی بوتل ملتی ہے گلاب کے پانی کی، وہ لیا ہوگا، وہ کلیاں کروا رہے تھے. نتیجہ یہ ہے زیادہ دیر ہم بیٹھے بھی نہیں، ہم مزہ نہیں آیا. وہ سب شیوڈ اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ دل لگا نہیں. ایسے لوگوں میں ویسے میں بہت پرانی مطلب حساسیت ہے کہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے اکابرین کے کلام جہاں نہیں پڑھے جاتے نا، وہاں بار بار وہ کھٹکا ہوتا رہتا ہے اشعار میں. کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. محفلیں بڑی اٹینڈ کی ہے میں نے، لیکن یہ کہ یہ احساس اشعار میں کہ کچھ بول دیا وہ بولتے بھی ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ بعض اوقات تو معاملہ بالکل کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. بابا تقوی کا جو آپ نے فرمایا ہے، اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ شاہ کلید اس کے حصول کی، کہ
وہ ہاتھ میں آئے تو اس کا حصول آسان ہو جائے. بعض اوقات مانا تو پتہ ہوتا ہے گناہ سے بچنا، آخرت میں نقصان دہ شے سے بچنا، لیکن وہی کہ بس یار کوشش کے باوجود بھی پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. قلب کا جو رغبت کے ساتھ مائل ہونا ہے عبادت کی طرف، نیکی کی طرف، وہ کم ہوتا ہے. تو اس میں سہولت کی صورت کہ تقوی کا حصول جو ہے وہ آسان ہو، تو اس کی کوئی شاہ کلید کیا ہو؟ ماحول نہیں، پھر یہ کہ رزق حلال ہم جس کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں شبے سے پاک تو ہوتا نہیں ہے. وہ تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل طعام، یہ تینوں میں بس وہ یہ ہمارا تکثیر کلام، تکثیر منام، تکثیر طعام، یہ تینوں الٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ذرا یہ چیزیں وہ جو جیسے کہ زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، یہ دل کو سخت کرتا ہے. اگرچہ وہ جائز ہے، مباح ہے، جب بھی دل کو تو کرے گا سخت. جب دل سخت ہو جائے گا تو وہ تقوی یا اس کی لذتیں اور روحانیت حاصل ہونا بڑا مشکل ہے. بغیر تعجب کے ہنسنا، ہاں 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 کر کے جو ہنستے ہیں، یہ تو ویسے ہی سنت نہیں ہے. تو اگر وہ صرف ہنسے، کہا نہ بھی لگا، تب بھی کثرت ہنسنے کی دل کو مردہ کرتی ہے، دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ دل کو سخت کرنے والے اسباب ہمارے اپنے یہاں اپنی ذات میں بہت ہوتے ہیں. یہ پھر ایسی صحبت نہیں ہے کہ جب ہم بھولیں تو ہمیں کوئی خدا کی یاد دلا دے، بلکہ اب صحبت ایسی ہے ہم خدا کو یاد کریں تو یہ بھلا دے. اب دوست ہمارے اس طرح کے. پھر اخلاقی پستی، گفتگو، لہجہ، انداز، پھر دوسرے مسلمان کا احترام، پھر یہ صحبتیں. اب جیسے عوام کے ساتھ ملنے سے بھی یہ قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا حل بھی ہے، مطلب لکھا ہے کہ استغفار کریں. استغفار کرنے سے وہ قدورتیں جو ہیں، یعنی کہ میل کچل جو دل پر آتا ہے لوگوں کے ملنے سے، عوام سے ملنے سے، تو وہ دھلتا ہے. اب ہم یہ بھی کہاں کرتے ہیں، استغفار، کثرت استغفار کی کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 بار اس طرح کی روایتیں استغفار کرتے ہیں. حالانکہ معصوم سید المعصومین ہے، گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن تصور بھی نہیں ہے گناہ کا، کرتے تھے استغفار. تو اس میں امت کی تعلیم کا پہلو واضح ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی صورت نہیں ہے. تو یہ عوام میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح بازار کا کھانا، یہ بھی دل کو سخت بناتا ہے. اب اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جیسے بازار کا کھانا دیکھنے میں سہانا، کھانے میں ٹیسٹی عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اور نفس زیادہ مائل ہوتا ہے. گھر کا کھانا اگرچہ اس سے اچھا ہوتا ہے، نفس زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اپنے پاس تو پیسے مزے سے خریدا کھایا، اس پہ غریبوں کی نظر بھی پڑتی رہتی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن غریبوں کی نظر پڑتی رہتی ہے. بیچارہ کبھی جیب بجاتا ہوگا، کبھی حسرت سے آہ کرتا ہوگا کہ میں بھی کھاتا پیسے ہوتے تو اس طرح اس کی نظریں اس پر پڑتی رہتی ہیں. تو یوں بھی ہم نے جو بازار کا خرید کر کھانا کھایا نا، تو اس میں وہ اس کی نظر، اس کی آہیں، یہ غیر محسوس طریقے پر اس کا اثر شامل ہو جاتا ہے، جو ہماری مطلب نے اندرونی کیفیت کو ڈیمیج کرتا ہے. اس طرح کی باتیں تصوف کی کتب میں مل جاتی ہیں. کبھی کبھار کھانا پڑ جائے تو اس صورت میں کوئی وظیفہ پڑھ کے کھا لیں، کوئی استغفار پڑھ کے کھا لے، کیا کرے اس میں؟ ذرا ناجائز تو ہے نہیں. اب اس سے بچے کیسے؟ اب سفر مدینہ پر گئے، میدان عرفات میں کیا کھائیں گے، مزدلفہ میں کیا کھائیں گے؟ بازار کا ہی خرید کر کھائیں گے. اسی طرح دیگر شہروں میں، ملکوں میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا کریں، ضرورتاً کھانا تو پڑتا ہے بازار کا. لیکن اب وہ ایسا تقویٰ اور ایسا صبر اور فاقے کی برداشت گزارے کہ ہم لوگوں میں کہاں ہے. ہم فاقہ کریں گے تو نماز پر پھر قدرت نہیں رہے گی، تو وہ پھر فاقہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہوگا نا، جبکہ پتہ کہ کھا کر نماز پر قدرت حاصل ہو جائے گی، ورنہ یوں پڑھیں تو کیسے کام چلے گا. جیسے کہ سارا سال روزے رکھنا، یہ 5 کے علاوہ اچھی بات ہے، جائز ہے. لیکن اگر دیگر فرائض
वाजिबात वगैरह में अगर उसकी वजह से रुकावट आती है तब तो मतलब वो सारा साल रोजा रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर दीगर मुस्तहब्बात वगैरह छूट जाते हैं जो अहम है तब भी यानी कि वो इसी सूरत में ना मकरूह तंजीह सारा साल। और अगर ये सब कुछ उसके मुस्तहब्बात भी नहीं छूटते, वो सारी इबादत कुछ उसलूबी के साथ वो अंजाम दे सकता है, तो इस सूरत में फिर वो सारा साल रोजा रखे तो उससे कराहत दूर रहेगी, मकरूह नहीं होगा उसके लिए। लेकिन अगर रोजा सारा साल रखे कमजोरी तो होगी। अफजल जब भी वो है ना सौम दाऊदी, एक दिन रखना एक दिन ना रखना। अब इससे भी अगर कमजोरी आती है तो फिर इससे भी रुकना होगा। जैसा तलबा है, तालिब इल्म दीन तो उसकी फजीलत का तो जाहिर है कि कौन इनकार कर सकता है। अब अगर सौम दाऊदी भी रखता है और अगर जिस दिन रोजा रखता है उस दिन इल्म दीन में उसके रुकावट पड़ती है तो इसको ये भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि मतलब अगर साल में एक दिन भी नफल रखता है और उस दिन वो इल्म दीन से महरूम रहता है तो इल्म दीन पर ही उसको हाथ रखना चाहिए। बाबा फराइज और नवाफिल के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प सा मुशाहदा होता है कि जैसे अगर जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं उसमें वो मजा नहीं आता जो नफल पढ़ने के अंदर आता है। जैसे कोई अव्वाबीन पढ़ता है तो अब उसको अव्वाबीन में जितना मजा आ रहा होगा ना वो मगरिब के जो ना वो फर्जों में नहीं आएगा। अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है तहज्जुद में तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं कौन से आसमान तक पहुंच गया है, लेकिन फजर के अंदर दोबारा वापस आ जाता है। ये जो मजे का लज्जत का फर्क है ये क्या है? ये या तो नफ्सियात असर है या फिर है कि इसकी अपनी बरकतें तो हैं। जैसे सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ख्वाब में देखा इंतकाल के बाद, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो फरमाया गया मेरे इल्मी मामलात इल्मी खिदमत, इस तरह फरमाया कि वो तो काम नहीं आई और रात अंधेरे में 2 रकात पढ़ता था वो काम आ गई। अब रात अंधेरे में 2 रकात से मुराद बाजार तो तहज्जुद या सलातुल लैल। जो नवाफिल को माइनस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्ज की अपनी अहमियत और उसका सवाब ये अपनी जगह बस। कोई मतलब सारी जिंदगी नफलें पढ़ता रहे और एक फर्ज उसने तर्क कर दिया है, वो जिंदगी भर के नवाफिल उसके एक फर्ज के तर्क का बदल नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क फर्ज पर इससे मतलब है कि मुतालबा होगा, इस पर अजाब का इस्तेहकाक है, जबकि जिंदगी भर नवाफिल नहीं पढ़े तो अजाब का हकदार तो नहीं है ना। इसका कोई क़यामत में उससे मतलब है कि बासपुरस होगी जो फर्ज पर होनी है। लेकिन ये कि नवाफिल में यह कि दिल ज्यादा लगता जरूर है, फिर ये कि लोगों को बताने को भी जी बड़ा चाहता है मैं इतने अरसे से तहज्जुद पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों इल्मी ही लोग थे इस्लामी भाई अपने आपसे भी शायद ऊंचे दर्जे के हों या कोई ऐसा ही थे, तो एक ने तो चंद आदमियों के सामने मतलब कहा मैं इतने अरसे से तहज्जुद पढ़ता हूँ। मैं भी चौंका, मेरा ये मौलाना को क्या किया अपने तो सबके सामने ये कहने की कैसे इनको सूझी। अच्छा फिर ये कि अब जब किसी का पता चलता है तहज्जुद पढ़ता माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अरे भाई 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो इसकी तो कोई लिफ्ट ही नहीं है। तो इस तरह बोलना अगर इस पर रिया का हुक्म तो नहीं लगेगा, लेकिन खतरे से खाली भी नहीं है, आदमी बच नहीं सकता। लेकिन वैसे पापा अगर जैसे अगर कोई इस तरह कहे उसके बारे में मैक्सिमम हम हुस्न ज़न क्या बना सकते हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो यही होता है यार ये कैसे बोल दिया, अभी तहज्जुद बताने की क्या जरूरत है। जी अब इसने जैसे मुझे बोला तो हो सकता है कि ये ज्यादातर तो अख्तारी ही होते हैं, तो अपने पीर को बताने में कोई मुजायका भी नहीं है, जबकि नीयत ये हो कि पीर की दुआ मिलेगी तो मेरी और इस्तिकामत बढ़ेगी वगैरह वगैरह, या कुछ और इसमें मुझे हिदायत दी जाएंगी। अब हो सकता है कि मुझे बताना चाहता हो और सबके सामने निकल गया हो। खैर मैंने कुछ भी नहीं बोला, सबके सामने कह कि इसको रिया का हुक्म तो दिया नहीं जाएगा, सुनने वाले को तो हुस्न ज़न का ही जाम पीना चाहिए।
کہ ہو سکتا ہے اس نے تحدیث نعمت کے لیے بولا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے بولا ہو تو اس کا شاید محل لگ نہیں رہا تھا. سب ہم درجہ ٹائپ کے تھے، اس سب کوئی بڑا بولے نا، چھوٹوں استاد بولے شاگردوں کو، تو یہاں ترغیب کا زیادہ محل ہے، جبکہ نیت ہو استاد صاحب کی بھی، تحدیث نعمت کی بھی واقعی نیت ہو تو عین ممکن ہے یہی نیت ہو، بے خیالی میں نکل گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کو ریاکار تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو. بابا ایک عرض یہ ہے کہ عمومی طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بھی جو صوفیہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے اصلاح نفس کے حوالے سے لکھا ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک صورت جس کو مل جائے اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. جسے تینوں مل جائیں تو اس کی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کا کوئی ایسا دوست ہو کہ جو اسے اس کی خامی پر، اس کے عیب پر مطلع کرتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی بات پہ غور کرے، کیونکہ دشمن کو خامی ہی نظر آتی ہے، تو جو خامی بیان کرے اس کی اپنی اصلاح کر لے. تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسے مرشد کی صحبت میں رہے کہ جو اس کے ظاہری احوال کو بھی دیکھ کے اور اپنے اس کو باطنی نگاہ کے اعتبار سے بھی اسے اس کے عیوب پر مطلع کرتا رہے. اب ہمارے ہاں جیسے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. دوستی میں تو اس طرح کا صورت جس کو دشمن بنانا ہے تو اس کو آپ اس کا عیب بتا دے تو وہ ویسے ہی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. کوئی کہہ بھی دے تو اس کے بعد بھی بتائیں تب بھی ناراضی ہوتی ہے، اور دشمن کی بات سے ویسے ہی نفرت ہوتی ہے تو سننے بندہ پسند نہیں کرتا. اور اس طرح کی مستقل صحبت کہ جس میں پرٹیکولرلی اس بندے کے حالات کے اعتبار سے چیزیں اس کو بیان کی جائیں، اس کے مواقع بھی کم میسر آتے ہیں. تو اب ایسی صورت کے اندر جو اصلاح نفس ہے اس کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا؟ کتب بھی نہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. احیاء العلوم ہے، منہاج العابدین، قوت القلوب، رسالہ قشیریہ بھی اچھی کتاب ہے. اس طرح کی کتب کا اگر مطالعہ کرتا ہے نا، جو آج کل صحبت تو اس سے صحبت میں تو اگر تھوڑا بہت ہے تو بھی شاید آگے پیچھے ہو جائے. کتب کا اگر مطالعہ مسلسل کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہمارے کیا اب جیسے کہ فیضان نماز میں نے اتنے گھنٹوں میں پڑھ لی تو 1.5 دن میں پڑھ لی، 2 دن میں پڑھ لی، ہم شاباش دیتے ہیں. اب اس کو ظاہر کسوٹی پہ رکھیں تو پتا چلے، کوئی ایک عبارت سنا دو پوری کتاب میں سے، پھر وہ بغلے جھانکے صحیح کی. اتنی اسپیڈ سے پڑھنا جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ سمجھنا بہت مشکل ہے. جبھی تو وہ قرآن کریم کو 3 دن سے پہلے پڑھنے سے منع کیا ہے عوام کو. خواص کے لیے بہرحال وہ 1 دن میں بھی پڑھ لیتے تھے تو کہ سمجھے. لیکن اب تو خیر وہ سمجھنے کے لیے تو وہ سمجھنے والے مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں ہوں گے. اس کے عوام الناس تو اب اگر جلدی پڑھ بھی لیتے ہیں تجوید کی رعایت کے ساتھ تو ان کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ثواب تو ملے گا، کیونکہ وہ غور کرنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. غور کریں گے تو الٹا کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. غور کرنے کے لیے تفسیروں پر نظر ہونی ضروری ہے. اتنا علم تو اتنا علم تو بہت مشکل ہو گیا، شاذ و نادر کسی کے پاس ہو. تو اس لیے وہ اگر سمجھ کر تصوف کی کتب پڑھے، پھر کوئی ایسا ہو جو اس کی رہنمائی کر سکے. تو تصوف کی کتابوں میں بھی ایسی ہیں باتیں کہ جو سر سے گزر جاتی، سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اس میں. تو ایسا کوئی ہو استاد کہ جس سے وہ رجوع کر سکے، اور استاد ایسا شفیق ہو کہ جو مطلب سمجھاتا ہو، ڈانٹ نہ دیتا ہو، بگا نہ دیتا ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آنا. اس طرح پھر وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اب ایسے آستانے اور ایسے انداز اب رہے نہیں. آستانوں کی طرف جانے کا مشورہ بھی اب کس آستانے پر بندہ بھیجے، حالات ایسے ہو گئے کہ بس بہت مشکل رہ گئے آستانے بھی کہ جن سے مطلب حقیقی معنی میں رشد و ہدایت جاری ہوتا ہو. بالکل ختم نہیں ہوئے لیکن مشکل ہے، کمیاب ہے، نایاب نہیں ہے. تو کہاں بھیجے بندہ، تو کہاں جائے؟ یہ خود ہی تھوڑا بہت پڑھتا رہے، اور اگر کوئی صاحب مطلب اپنی نظر میں اس سے پوچھتا رہے. اس میں اب ٹھوکریں لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے.
पूछने भी जाते हैं ना, अब वो पूछने भी क्या जाते हैं, आमतौर पे वो हमको वजीफा दो। अब वजीफों के मारे मैंने कई देखे। पहले तो मैं इस तरह वो टोकन और लाइन और के हिसाब किताब कम होते थे, टोकन और नहीं होते थे, तो ये मेरे पास आए दिन आते थे वजीफे के मारे हुए। कभी कभी तो मेरे खिलाफ भी बोलते थे इनके घर वाले कि ये तुम्हारा मुरीद हुआ है और इसका मुरीद हुआ, पता नहीं हमको क्या वजीफा करवा दिया, कैसा हो गया। खैर फिर हम समझाते थे कि हमने कहाँ वजीफा दिया इनको, हमारा तो ये शजरा है, इसमें तो इस तरह के औरात तो है नहीं कि वो रात दिन पढ़ता रहे या कब्र में आधा खड़ा रह के पढ़े, और इस तरह के वजीफे तो होते थे रात को कब्रिस्तान में जाके पढ़े और या इतने इतने लाख बार पढ़े। इस तरह के हमारे पास तो नहीं है औरात, हम नहीं बताते। तो फिर इस तरह के वजीफे के जो चोट खाए हुए आसानी से सही नहीं होते, तो ये इस तरह के भी आस्थाने होते हैं कि वजीफे बता देते हैं, तो बंदा फिर बेचारा। तो असल वो जो दिल की इस्लाह, बातिन की इस्लाह हो, हमारे अखलाक संवरे, तो अखलाक हम समझते हैं कि वो हंस कर मुस्कुरा कर पुरतपाक तरीके में मिले, ये अखलाक, वाकई ये भी अखलाक है, लेकिन ये बहुत वसी मौजू है अखलाक का। पूरी सीरत और पूरा किरदार जो ये समझो अखलाक में आ गया। उसने मुआशरत का ठिकाना नहीं है, लोगों के साथ अच्छे सलूक का, और वो अखलाक पर मिलना जुलना। इस पर मुझे याद आया कि एक बहुत पुराना वाकया दावत इस्लामी से पहले का है। एक साहब को मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में देखता था, बड़े खामोश तबीयत, और बस वो सर झुकाकर मस्जिद में पहली सफ में वो बैठे रहते थे, दाढ़ी पूरी, और बड़े इबादत गुजार मुत्तकी लगते थे। और मैं एक अरसे से इनको देखता था। वो ईद का दिन इत्तेफाक से मैं कहीं से गुजर रहा था, वो साहब सामने से आ रहे थे। मैं बड़ी अकीदत के साथ वो मुआनका करने के लिए बढ़ा। वो अकेले थे, मैं भी अकेला था, यूं था अगरचे वो मोहल्ला, लेकिन उनके पास कोई मुलाकातियों का हुजूम नहीं था। तो मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं आगे बढ़ा ना, करके मुझे हटा दिया। ऐसा दिल मेरा दुखा, ऐसा टूटा कि बस। ये भी है, हालात बड़े सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, मौला करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमने जो कुछ यहाँ बयान किया सुना, इसमें जो भी कोताहियां हुई माफ कर दे, इखलास की कमी से भी दरगुजर कर दे। इलाहुल आलमीन हमें अपना मुखलिस बंदा बना दे। हम बोले तो तेरी खातिर, चुप रहे तो तेरी खातिर, सुने तो तेरी खातिर, ना सुने तो तेरी खातिर। पूरी जिंदगी हमारी मौला करीम तेरी रजा के मुताबिक गुजरे। हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, किरदार साफ सुथरा हो जाए, हमारे वजूद से किसी को नाहक तकलीफ न पहुंचे। या अल्लाह, हमें अपनी पसंद का बंदा बना दे। मौला करीम ईमान की सलामती नसीब हो, हर हाल में दुनिया और आखिरत की आफियत नसीब हो। हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी, या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलाश इबादत तो दर से